بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، دست غیب کے تعلق سے آج ہم آپ کو کچھ بتائیں گے۔ یہ شعر سماعت کیجئے گا۔ دست غیب اصل میں 100 عیبوں کا عیب ہے۔ 100 بولتے ہیں 100 کے لیے، فارسی زبان کا لفظ ہے۔ دست غیب اصل میں 100 عیبوں کا عیب ہے، جس دست میں نہ ہو یہ عیب وہ دست غیب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا غیر اللہ کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا جائے، یہی دست غیب ہے۔ دست غیب کا مطلب آتا ہے پس پردہ مدد کرنا یا مدد حاصل ہو جانا۔ تو محترم ناظرین، جو بندہ اللہ کی ذات و صفات پر یقین کامل رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے اس کے روزی روٹی کے انتظامات فرما دیتا ہے، اس کی تمام مشکلات حل فرما دیتا ہے۔ ضروری ہے کہ ہم معرفت الہی حاصل کریں، ضروری ہے کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کریں، ضروری ہے کہ ہم اللہ کی ذات و صفات پر بھروسہ رکھیں۔ قرآن مقدس کے اندر رب ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا، مگر معرفت الہی کا ایسا جام آپ نے پیا تھا کہ 3 دن گزر جایا کرتے تھے اور آپ اللہ کی عبادت و ریاضت میں ہی لگے رہتے تھے۔ نہ کھانے کی فکر ہے، نہ سونے کی فکر ہے، نہ دنیا والوں کی فکر ہے، نہ دنیا کی فکر ہے، بس صرف و صرف اللہ کا ذکر، اس کی یاد میں مشغول رہا کرتے تھے۔ ایک بار حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے۔ آپ راستے سے گزر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا راستے پر ایک درہم پڑا ہوا ہے۔ آپ نے سوچا اسے اٹھا لیا جائے اور کچھ کھا پی لیا جائے، لیکن پھر خیال آیا کہ یہ پڑی ہوئی چیز ہے، نہ جانے کس کی ہوگی، اس کا مالک کون ہوگا، اسے ایسے ہی رہنے دیا جائے۔ آپ نے وہ درہم وہیں پڑے رہنے دیا اور آگے گزر گئے۔ سوچا کہ اگر کچھ کھانے کو نہیں ملے گا تو گھاس ہی کھا لیتا ہوں۔ محترم ناظرین، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل کی طرف جب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک بھیڑ اپنے منہ میں روٹی لیے ہوئے آ رہا ہے۔ اس بھیڑ نے روٹی آپ کے پاس رکھ دی۔ آپ اس روٹی کو کھانا چاہتے تھے، مگر آپ نے سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ روٹی کسی اور کی ملکیت ہو یا کسی اور کی غذا ہو، تو میں بھلا اسے کیوں کھاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بھیڑ کو زبان عطا فرمائی، وہ خود گویا ہوا اور کہنے لگا اے اویس، جس خدا کا تو بندہ ہے میں بھی اسی خدا کی مخلوق ہوں۔ یہ روٹی میں خود لے کر کے نہیں آیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے بھجوائی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روٹی کو کھانا شروع کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے خدا کو پہچان لیا اس پر پھر کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی ہے، اس پر سب عیاں ہو جاتا ہے، سارے حجابات، سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں۔ دراصل خدا کو پہچاننے والے ہی عارف اور زاہد ہیں، غرض کہ جو اللہ کا صالح بندہ بن جاتا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزوں کو کھول دیا کرتا ہے، ساری چیزوں کو واضح فرما دیا کرتا ہے، تاکہ اس کو دنیا کی کسی چیز کے بارے میں جاننے کے لیے کوئی دقت نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بلند مقام و مرتبہ، یہ شان و شوکت حضرت اویس قرنی جیسی شخصیات کو ہی عطا فرماتا ہے۔ تو محترم ناظرین، دست غیب سے آپ کے سارے کام بن جائیں، آپ کی مشکلات ختم ہو جائیں، پریشانیاں ٹل جائیں، روزی روٹی کے راستے نکل آئیں، دنیاوی زندگی آسان ہو جائے، تو اس کے لیے دنیاوی لوگوں کا سہارا
جہاں ضروری ہے وہیں اس سے کہیں زیادہ اس خالق و مالک، اس رازق رب العالمین کی معرفت اور اس کی عبادت و ریاضت ضروری ہے۔ ہمیں روزی روٹی دینے والا ہے، جو ہمارا پالنہار ہے، جو ہمارا رب ہے۔ کسی شاعر نے بڑے کمال کی بات کہی ہے، خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق ہے رزاق کا خیال نہیں۔ اگر انسان جتنی کوشش روزی روٹی حاصل کرنے میں کرتا ہے، اس سے آدھی بھی اگر اپنے رب کو حاصل کرنے میں، رب کی معرفت حاصل کرنے میں اگر کوشش کر لے، اتنی کوشش اپنے رب کی بارگاہ میں لگائے، اسے راضی کرنے میں لگائے، عبادت و ریاضات میں لگائے، تو میں سمجھتا ہوں اس کی دنیاوی تمام مشکلات تو آسان ہو ہی جائیں گی، اخروی مشکلات و پریشانیاں بھی حل ہو جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔